بغداد کی سنہری شام میں جب سورج آہستہ آہستہ افق کے پیچھے چھپ رہا تھا، سندباد اپنی حویلی کی چھت پر کھڑا ماضی کے سفر یاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ان گنت سمندری طوفانوں، عجیب مخلوقات اور پوشیدہ خزانوں کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ وقت نے اس کے بالوں کو سفید ضرور کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں مہم جوہی کی آگ ابھی بھی زندہ تھی۔ اچانک ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں جاگا، جیسے سمندر اسے ایک بار پھر پکار رہا ہو۔ نیچے شہر کی رونقیں تھی، مگر اس کے دل میں ایک خاموشی تھی جو صرف سمندر ہی بھر سکتا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں پرندے آزادانہ اڑ رہے تھے، جیسے اسے یاد دلا رہے ہوں کہ وہ بھی آزاد ہے۔ اس لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک آخری سفر کرے گا، ایسا سفر جو اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ اس کا آخری سفر ہے تو وہ اسے ایک داستان بنا دے گا جو صدیوں تک یاد رکھی جائے گی۔ اور یوں ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا جو اس کی زندگی کے سب سے بڑے راز کو بے نقاب کرنے والی تھی۔ اگلی صبح بندرگاہ پر ہلکی دھند چھائی ہوئی تھی، اور اس دھند کے بیچ ایک پراسرار جہاز کھڑا تھا جو باقی تمام جہازوں سے مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کی لکڑی کے تختوں پر قدیم نشانات تھے جو کسی بھولی ہوئی تہذیب کی کہانی سناتے تھے۔ ملاحوں کے چہروں پر عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ جانتے ہوں کہ یہ سفر عام نہیں ہوگا۔ جب سندباد نے جہاز پر قدم رکھا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے جہاز زندہ ہو اور اس کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ سمندر غیر معمولی طور پر خاموش تھا، جیسے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ کپتان نے دھیمی آواز میں خبردار کیا کہ یہ سفر خطرناک ہو سکتا ہے، مگر سندباد نے مسکرا کر اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی جو دل میں خوف اور تجسس دونوں پیدا کر رہی تھی۔ آسمان پر بادل جمع ہونے لگے، جیسے قدرت خود اس سفر کی گواہی دے رہی ہو، اور یوں وہ نامعلوم خطرات اور پراسرار رازوں کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ چند دنوں کے پرسکون سفر کے بعد اچانک آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے اور روشنی مدھم ہونے لگی۔ تیز ہوائیں چلنے لگی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک طوفان میں تبدیل ہو گئیں۔ سمندر کی لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہو کر جہاز سے ٹکرانے لگی۔ بجلی کی کڑک اور گرج نے فضا کو مزید خوفناک بنا دیا۔ ملاح اپنی جان بچانے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ جہاز بری طرح ہل رہا تھا، جیسے کسی بھی لمحے ٹوٹ جائے گا۔ سندباد مضبوطی سے کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف کی بجائے عزم تھا۔ بارش اس شدت سے برس رہی تھی جیسے آسمان زمین پر گر رہا ہو۔ ہر لمحہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، مگر اس طوفان کے اندر ایک نیا راز چھپا تھا جو ان کا انتظار کر رہا تھا۔ طوفان کے ختم ہونے کے بعد جب سورج نکلا
تو انہوں نے خود کو ایک اجنبی جزیرے کے قریب پایا۔ یہ جزیرہ بظاہر جنت جیسا خوبصورت تھا، مگر اس کی فضا میں ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ درخت غیر معمولی طور پر بڑے اور چمکدار تھے، جیسے وہ کسی جادو کا حصہ ہوں۔ زمین نرم اور گرم تھی، جیسے اس کے اندر کوئی زندگی دھڑک رہی ہو۔ جیسے ہی وہ جزیرے پر اترے، ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پرندے اچانک اڑ گئے، جیسے کسی خطرے کا احساس ہو گیا ہو۔ ملاح ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، ان کے چہروں پر پریشانی واضح تھی۔ سندباد نے آگے بڑھ کر اس راز کو سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا ہے، اور اس جزیرے کے اندر ایک ایسا راز چھپا تھا جو ان کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ پھر اچانک زمین زور سے ہلنے لگی، جیسے کوئی دیو ہیکل مخلوق بیدار ہو گئی ہو۔ درخت ایک ایک کر کے گرنے لگے اور فضا میں گرد و غبار پھیل گیا۔ پھر اندھیرے میں سے ایک خوفناک مخلوق نمودار ہوئی، جس کی آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی آواز ہی دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی۔ ملاح خوف سے چیختے ہوئے بھاگنے لگے، مگر سندباد اپنی جگہ کھڑا رہا، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ مخلوق نے ایک زوردار دہاڑ ماری، جس سے زمین کانپ اٹھی۔ فضا میں خوف اور تباہی کا احساس پھیل گیا، مگر سندباد نے اپنی عقل اور حوصلے کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ طاقت نہیں بلکہ حکمت ہی سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ مخلوق سے بچتے ہوئے سندباد ایک گہرے اور تاریک غار میں داخل ہو گیا۔ غار کے اندر عجیب سی روشنی تھی جو دیواروں سے نکل رہی تھی۔ دیواروں پر بنے قدیم نقش و نگار ایک پراسرار کہانی سنا رہے تھے۔ ہر نقش میں ایک انتباہ تھا، جیسے کوئی راز چھپایا گیا ہو۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا، روشنی تیز ہوتی گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو رہی تھی، کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بہت بڑی سچائی کے قریب پہنچ گیا ہے۔ پھر اچانک ایک سنہری روشنی نے اس کی آنکھوں کو چونکا دیا۔ اس روشنی کے پیچھے کچھ ایسا تھا جو اس کی تقدیر بدل سکتا تھا، مگر اس کے ساتھ خطرہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ غار کے اندر ایک وسیع ہال تھا جو سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف چمکدار روشنی تھی جو آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا خزانہ لگ رہا تھا، مگر اس خزانے میں ایک عجیب سی طاقت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک ایک پراسرار آواز گونجی جو اسے خبردار کر رہی تھی۔ اس آواز نے کہا کہ یہ خزانہ آزمائش ہے، نعمت نہیں۔ سندباد کچھ لمحوں کے لیے رکا اور سوچنے لگا۔ اس کے دل میں لالچ اور عقل کے درمیان
जंग शुरू हो गई। आखिरकार उसने अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाया और इस खजाने को छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला किया। गार से बाहर निकलते ही सिंदबाद को एहसास हुआ कि जजीरा बदल रहा है। जमीन में दरारें पड़ने लगी और दरख्त हिलने लगे, जैसे पूरा जजीरा ही एक जिंदा मखलूक हो। अब उसने समझ लिया कि ये जगह महफूज नहीं है। आसमान पर स्याह बादल फिर से जमा होने लगे और समंदर में लहरें भी बेकाबू होने लगी थी। मखलूक की आवाजें दोबारा सुनाई देने लगी। सिंदबाद ने फौरन वापसी का फैसला किया, क्योंकि वक्त बहुत कम था और खतरा बहुत ज्यादा था और अब बचने का वाहिद रास्ता फरार था। सिंदबाद और उसके साथी तेजी से जहाज की तरफ भागने लगे। पीछे से मखलूक उनका पीछा कर रही थी। जमीन मुसलसल हिल रही थी और हर कदम खतरनाक था। समंदर भी तूफानी हो चुका था। वो सब बड़ी मुश्किल से जहाज तक पहुंचे थे। जैसे ही वो जहाज पर सवार हुए, उन्होंने फौरन जहाज को रवाना किया। मखलूक ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, मगर जहाज तेजी से दौड़ता हुआ निकल गया और आखिरकार वो इस खतरे से बच निकल गए। मगर यह सफर उन्हें हमेशा के लिए बदल चुका था। कई दिनों के सफर के बाद सिंदबाद वापस बगदाद पहुंच गया। शहर वैसा ही था, मगर अब वो खुद बदल चुका था। उसकी आंखों में अब सुकून और समझदारी थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असल खजाना दौलत नहीं बल्कि तजुर्बा है। उसने अपनी कहानी लोगों को सुनाई। हर कोई हैरान रह गया। उसने आखिरी बार समंदर की तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, क्योंकि अब उसे किसी और सफर की जरूरत नहीं थी। उसका आखिरी सफर मुकम्मल हो चुका था और उसकी कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। इसी के साथ ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची।